زندگی ایک نعمت ہے، ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں بار بار موقع ملتا ہے خود کو بہتر کرنے کا، اپنی روح کو صاف کرنے کا، مگر سوچیں کہ ہم واقعی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں یا ہم اپنے اعمال کے ذریعے اس مقدس زندگی کو گناہوں کی تریکی میں ڈبو لیتے ہیں۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دے، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے۔ بدکاری یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف ہماری زندگیوں کو تباہ کرتا ہے بلکہ ہماری روح کو زخمی کر دیتا ہے، ہماری آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ موضوع سننے میں اتنا بھاری ہے، مگر کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عمل، یہ گناہ ہماری عزت، ہماری حرمت اور ہماری خودداری کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ آج آئیں اس موضوع پر دل سے بات کریں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ایک نئی روشنی کی طرف قدم بڑھائیں۔ آئیں اپنی ذات اور اپنی قوم کے لیے ایک مثال بنیں اور اس گناہ سے بچنے کا عہد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، گویا وہ اس کے اوپر ایک سائے کی طرح ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ فحاشی ہے اور بری راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز بدکاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدکاری سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے بدکاری چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکاری کرنے والے کے دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے اور جس کے دل میں حیا نہ ہو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت ہوتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے اعلیٰ مقام تیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بدکاری سے بچنے کی بہترین مثال ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان سے بدکاری کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، معاذ اللہ، بے شک میرا رب بہت اچھا ہے، اس نے بہت مجھے بہترین مقام دیا۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ ایک عملی سبق تھا کہ برائی کے قریب بھی نہ جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو بدکاری کے قریب ہوتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو پکڑا اور نصیحت کی، اللہ سے ڈرو اور اس کے گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا باعث ہے؟ نوجوان نے فوراً توبہ کی اور اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف موڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بدکاری ایک ایسی آگ ہے جو نہ صرف انسان کے اعمال کو جلا دیتی ہے بلکہ اس کی روح کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو بدکاری اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے زنا کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن، بیٹی یا ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ وہ شخص شرمندہ ہوا اور کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نصیحت کی اور وہ ہمیشہ کے لیے بدکاری سے باز آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو لوگ بدکاری سے بچتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں اور جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو برائی سے دور رہنے کا درس دیا۔ یہ واقعات نہ صرف بدکاری سے بچنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ایک مومن کو اللہ کے خوف سے کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور گناہ ترک کرنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، جب تم بدکاری کا سوچو تو اپنی قبر کو یاد کرو اور سوچو کہ وہاں تمہیں کس حال میں رکھا جائے گا۔ یہ الفاظ نوجوان کے دل پر ایسے اثر کر گئے کہ وہ روتا ہوا واپس گیا اور ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گناہ
گار نوجوان کے قریب گئے اور کہا، بیٹا تم جانتے ہیں کہ تمہارا ہر عمل فرشتے لکھ رہے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری یہ بد اعمالیاں قیامت کے دن تمہیں شرمندہ نہیں کریں گی؟ نوجوان نے کہا، حضرت مجھے احساس نہیں تھا۔ بہلول نے فرمایا، احساس اب کر لو ورنہ آخرت میں صرف شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر وہ نوجوان توبہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں بدکاری سے باز نہیں آ سکتا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہاں تو کرتے رہو، اگر نہیں تو آج ہی اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ وہ شخص اتنا رویا کہ اپنی زندگی کو نیکیوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص بدکاری کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تم کیوں اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہو؟ یہ بات اس کے دل پر ایسی لگی کہ اس نے اسی وقت بدکاری سے توبہ کر لی اور نیک راستے پر چل نکلا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا، میں گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں لیکن دنیا مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جب تمہیں بدکاری کی طرف جانے کا دل کرے تو سوچو کیا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے؟ اگر نہیں تو رک جاؤ۔ یہ نصیحت خاتون کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو برائی کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا اور فرمایا، جب تم بدکاری کا ارادہ کرو تو زمین چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ اگر نہ چھوڑو سکو تو اللہ کی نظر سے بچ جاؤ، اور اگر یہ ممکن نہیں تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نوجوان یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً اللہ سے توبہ کر لی۔ ایک شخص نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے دل میں برائی کی خواہش آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ خواہش آئے تو اپنی ماں کی گود یاد کرو اور سوچو کہ اگر وہ آج تمہیں اس حال میں دیکھے تو کیا وہ خوش ہوں گی؟ اگر دنیا میں تم اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے کیوں شرمندہ ہونا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ شخص زار و قطار رو پڑا اور ہمیشہ کے لیے برائی سے دور ہو گیا۔ یہ واقعات اولیاء کرام کی حکمت اور اللہ کی طرف بلانے کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں گناہ سے بچنے کی ترغیب اور اللہ کی رحمت کی امید ملتی ہے۔ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے اور ہم سب کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو وقت ہمارے پاس ہے اسے نیکیوں میں لگائیں، بدکاری اور گناہوں سے بچیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے جئیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یاد رکھیں، آپ کا ہر اچھا عمل آپ کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو تو گھبرائیں نہیں، توبہ کریں، کیونکہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بدکاری اور برائیوں سے بچنے کا پیغام دیں، یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری یہ کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے پسندیدہ ہیں۔ آمین۔